ہماری آج کی جو گفتگو ہے اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اعلان ہے، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ رسول پاک کا ہر لفظ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ویسے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، رسول بھی سونگھتے ہیں، ہم بھی سونگھتے ہیں، رسول بھی چکھتے ہیں، ہم بھی چکھتے ہیں، لیکن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رسول بھی بولتے ہیں، ہم بھی بولتے ہیں۔ تو ہمارا بولنا اور رسول کا بولنا، اس میں اللہ نے ایک واضح فرق رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چکھنے یا دیگر کسی صفت کو قرآن کریم میں یہاں ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ رسول کے بولنے کو ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى، تم اپنی مرضی سے بولتے ہو، وہ میری مرضی سے بولتا ہے۔ فرق ہی بڑا ہے۔ میں اس کو جو بھی کہتا ہوں وہ صرف وہ کہتا ہے، اس کی اپنی خواہش ہے ہی کوئی نہیں۔ جب بھی وہ بولتا ہے میری رضا سے بولتا ہے، میرے چاہنے سے بولتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے بولتے ہو، وہ میری مرضی سے بولتا ہے۔ تو احباب گرامی، یہ جو لفظ کل ہے، کل، یہ ایسا نہیں ہے کہ کل کے آگے کا جو مضمون ہے وہ رسول پاک کا ہے اور کل کا لفظ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ لفظ کل بھی اللہ کا حکم ہے اور اس کا اگلا مضمون بھی اللہ کا حکم ہے، وہ بھی رسول کی بات نہیں ہوتی ہے۔ قل هو اللہ احد، یا جہاں جہاں بھی یہ لفظ کل آیا ہے وہ سارا مضمون اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اسی لیے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ جو محبوب معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کا حکم ارشاد فرمایا، یہ بھی میرے رسول کی بات نہیں ہے، یہ بھی حکم میرے خدا کا ہے۔ کیونکہ رسول پاک تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، کلام نہیں کرتے۔ جب بھی کلام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کلام کرتے ہیں، اور ہمیں یہ ذہن نشین ہونا چاہیے۔ یہ مولا علی علیہ السلام سے یہ جو حسد ہے یہ اہمی نہیں ہے، یہ بلا وجہ کا حسد نہیں ہے، حسد کسی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اور یہ تو میرے نبی پاک سرکار نے پہلے دن ہی فرما دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر شروع میں کو بڑے چودھری قسم کے لوگ جو ہیں وہ ساتھ لگ جاتے، بڑے جو اس وقت کے لین لاٹ لوگ تھے، جو بزنس مین تھے یا جو بڑے بڑے تاجر تھے یا بڑے بڑے اس وقت کے لوگ تھے، تو شاید ایسا نہ ہوتا جو جیسا ہوا ہمیں معلوم ہوتا ہے اور دکھائی دیتا ہے۔ پہلے دن سے ہی یہ فیصلہ طے ہو چکا تھا کہ جب میرے محبوب نے پہلی دعوت کی، اس میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا مددگار کون ہے۔ پہلی دعوت میں فیصلہ کر کے دکھا دیا تھا۔ تو ایک 10-12 سال کا بچہ اٹھ کے کھڑا ہوا، عرض کیا کہ میں آپ کا مددگار ہوں۔ تو میرے رسول نے کہا تھا کہ اس کو پہچان لو، یہ آج بھی میرا مددگار ہے، یہ کل بھی میرا مددگار ہے، اس کو پہچان لو۔ یہ پہلے دن سے فیصلہ کر دیا تھا میرے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو جب بھی پھر بات ہوئی، وہ اللہ نے جب بھی بات کروائی، وہ لا اسألکم علیہ اجرا میں اللہ کا حکم آیا ہو یا قل تعالوا ندعو ابناءنا کا حکم آیا ہو، تو اس وقت وہی جو اس وقت 10-12 سال کا بچہ تھا آپ کو ہر جگہ پہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ کھڑا دکھائی دے گا، کوئی بھی جگہ۔ ایسا پھر نہیں ہوا، کیونکہ پہلے دن طے ہو گیا تھا کہ یہی وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اس دین کو آگے پھیلانے کے لیے اور کامیاب کرنے کے لیے میرے محبوب کا مددگار بنایا ہے۔ تو اس لیے آپ کو ہر جگہ پہ میرے محبوب کے ساتھ مولا علی کھڑے نظر آئیں گے، کوئی ایسی جگہ نہیں۔ پہلے دن سے ہی یہ فیصلہ طے کر دیا گیا تھا، تو پھر حسد کیوں نہ ہوتا؟ وہ جو کفار تھے وہ بھی اسی لیے وہ کہتے تھے کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ بابا جی ابو طالب جو ہیں یہ اوپر سے کہتے ہیں کہ میں نے تو نہیں پڑھا ہوا، یعنی محسوس کرواتے ہیں کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، اور مسئلہ یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی اس کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور خود بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ پہلے دن سے طے ہو چکا تھا۔ میں نے بڑی رانا صاحب بڑی خوبصورت مانت بھائی ایک بات پڑھی، قربان جاؤں میں ان کے روب و دبدبا کے۔
وہ میرے محبوب سجدے میں ہیں، وہ اوجڑی لا کے رکھی انہوں نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ. جگہ پہ میں نے پڑھا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو پتہ چلا ایک مرتبہ، ایسا ہوا ان کی زندگی میں، آپ نے حضرت شیر خدا اور شیر رسول امیر حمزہ کو بلایا. یہ ان کے کلمے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ان کو بلایا، فرمایا نکالو تلوار. انہوں نے نکالی، فرمایا چل میرے ساتھ. چلے. فرمایا ڈھونڈو تم بھی کوئی اونٹ کی اوجڑی. ڈھونڈی، ساتھ لیا، اور وہ جو ابو جہل اور دیگر جتنے بھی وہاں بدبخت تھے، فرمایا یہ ساری اوجڑی ان کے منہ پہ مڑو. حضرت ابو طالب تلوار لے کے خود کھڑے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ کس کی جرت ہے کہ وہ محمد عربی کے ساتھ ایسا سلوک کرے. کسی کی جرت نہ ہوئی. پتہ چلا کہ اصل میں کوئی سردار تھا تو وہ علی کا بابا تھا. کوئی سردار تھا کہ جہاں کوئی سردار بھی نہ بولتا، ان کے منہ پہ ملو ذرا، ان کو پتہ چلے کہ آئندہ سے ایسی حرکت کرنی ہے کہ نہیں. تو یہ کون تھا جو ہر موقع پہ آگے آتا تھا؟ تو احباب گرامی وہ حضرت علی شیر خدا کے بابا جان تھے، جناب ابو طالب علیہ السلام. تو اس لیے یہ فیصلہ ہو چکا کہ یہی وہ خاندان ہے جو اس مشن کو لے کے آگے بڑھے گا. اس لیے احباب گرامی اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اسی لیے اعلان فرمایا کہ دیکھو میں پردہ کر رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میرے پاس دنیا کا کوئی سامان نہیں ہے، بظاہر کوئی دنیا کا سامان نہیں ہے. کوئی بڑا آدمی جب جاتا ہے تو اس کے پاس جو سامان ہوتا ہے وہ وراثت کے طور پہ چھوڑ کے جاتا ہے. میرے پاس دنیا کا سامان تو نہیں ہے، میرے پاس ہدایت ہے. بڑی توجہ سے سنیے، میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس ہدایت ہے، میرے پاس نور ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس شعور ہے، میرے پاس آگہی ہے. یہ میرے پاس ہے. میرے پاس محبت ہے، میرے پاس خلق ہے، میرے پاس اخلاق ہے، میرے پاس اللہ کا قرب ہے، میرے پاس جنت ہے. یہ سارا کچھ تھا نا. فرمایا یہ میرے پاس ہے اور میں بھی تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں بھی یہ ساری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے پاس ہدایت ہے تو ہدایت ہی چھوڑ کے جاؤں گا، میرے پاس نور ہے تو نور ہی چھوڑ کے جاؤں گا، میرے پاس علم ہے تو میں علم ہی وراثت کے طور پہ چھوڑ کے جاؤں گا نا. تو اس لیے احباب گرامی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کوئی ترکہ چھوڑا تو کیا کہا؟ تارکن. میرا ترکہ کیا ہے؟ میرا ترکہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے پاس علم ہے، ہدایت ہے، نور ہے، عرفان ہے، آگہی ہے، یہ سارا کچھ ہے، یہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، وہ دو صورتوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دیکھیں نبی پاک کیا چھوڑ کے گئے؟ ہدایت. رسول معظم کیا چھوڑ کے گئے؟ ہدایت چھوڑ کے گئے، نور چھوڑ کے گئے، علم چھوڑ کے گئے. یہی تھا نا میرے نبی کی پراپرٹی. علم تھا میرے رسول کی پراپرٹی، ہدایت تھی میرے رسول پاک کی پراپرٹی، اور نور تھا میرے رسول پاک کا جو ان کا مال تھا وہ نور تھا، ہدایت تھی، علم تھا، عرفان تھا، معرفت تھی. یہ کچھ تھا نا. اچھا جو کچھ کسی کے پاس ہوتا ہے وہی چھوڑ کے جاتا ہے. اب رسول پاک نے بھی وہی چھوڑا تو آپ نے فرمایا صحابہ اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن وہ دو صورتوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک صورت قرآن کی ہے، دوسری میرے اہل بیت کی ہے. قرآن ہدایت ہے، نور ہے، عرفان ہے، علم ہے، آگہی ہے. اسی طرح اہل بیت بھی نور ہے، ہدایت ہے، علم ہے، معرفت ہے، آگہی ہے، روشنی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں. اس لیے فرمایا میرے پاس یہ تھا، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب جس کو ہدایت چاہیے، نور چاہیے، علم چاہیے، معرفت چاہیے، روشنی چاہیے، آگہی چاہیے، وہ قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام لیں. قرآن میں ہدایت ہے، قرآن میں نور ہے، اہل بیت میں بھی یہ سارا کچھ ہے. تو اس لیے احباب گرامی ہمیں ہماری یہ خوش بختی کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ اگر کوئی ہدایت کا نور لینا چاہتا ہے تو وہ قرآن سے ملے گا یا اہل بیت سے ملے گا. اور تو رسول پاک سرکار نے دیکھے نا بھائی بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جھگڑے کے
ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ رسول پاک ہمیں کس کے حوالے کر کے گئے ہیں، حوالے کر کے گئے ہیں، وہ بغیر کسی حوالہ کا تو ہمیں نہیں چلے گئے، رسول پاک قرآن اور اہل بیت کے حوالے کر کے گئے، تو جب ان کے حوالے کر کے گئے ہیں تو پھر ہمیں انہی کے حوالے ہونا چاہیے، انہی کے دامن سے وابستہ رہنا چاہیے، تو ہم تو ان کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یاد رکھیں یہ جو قرآن کریم ہے اس میں یہ سارا علم ہے، قرآن کریم سارا کیا ہے؟ علم ہے، یہ قرآن سارا علم ہے، روشنی ہی روشنی ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے۔ فرمایا یہ جو کتاب ہے فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے، اس میں نور ہے۔ تو احباب گرامی کہتے ہیں قرآن میں تو سارا کچھ ہی ہے، اب کون ہے وہ جو اس سے سارا کچھ نکال سکے؟ کوئی ایسا ہے جو کہے کہ میں اس سے سارا کچھ نکال کے دکھاتا ہوں؟ جو کوئی چاہے میں تمہیں قرآن سے نکال کے دکھاتا ہوں۔ احباب گرامی وہ یا رسول ہوں گے یا پھر علی یا ان کے بیٹے ہوں گے، اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر اللہ کے رسول کے بعد کوئی ایسا ہے حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام۔ اور یاد رکھیں یہ جو کتاب ہے، کتاب ہر کسی سے اگر ہر کوئی اپنے طور پہ پڑھے، وہ لفظ تو پڑھ سکتا ہے، الفاظ تو سب کے سامنے ایک جیسے ہیں، لیکن جب وہ اس کی تشریح کرے گا یا ترجمہ کرے گا تو اختلاف ہوگا، کوئی کسی طرح ترجمہ کر دے گا، کوئی کسی طرح کر دے گا، کوئی کسی طرح کر دے گا، اس کے جو الفاظ ہیں ان میں تو اختلاف نہیں ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں یہ جو اختلافات ہیں یہ کس میں ہیں؟ ترجمے میں ہیں۔ تو اس لیے رسول پاک سرکار نے فرمایا میں کتاب بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب پڑھانے والے ٹیچر بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، تاکہ تمہیں ترجمہ بھی وہی بتائیں جن کو میں نے ترجمہ سکھایا، جن کو اللہ نے اس قابل چنا۔ اس لیے احباب گرامی یہ جو رسول پاک کا اعلان ہے یہ رسول پاک کا اعلان نہیں ہے، یہ میرے خدا کا اعلان ہے۔ اور میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں ایسا ہے کہ تم اپنی مرضی سے پڑھو گے، تم مرضی کے ترجمے کرو گے، اور جن کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر وہ پڑھائیں گے تو تمہیں وہ پڑھائیں گے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، جو اللہ کی منشا ہے، جو اللہ کی مرضی ہے، یہ تمہیں پڑھائیں گے۔ اس لیے فرمایا میں ان دونوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں سے جڑے رہے، ان کا دامن پکڑے رہا تو پھر ہوگا کیا؟ یہ تمہیں اپنی خدا کی اس عطا کردہ روشنی سے صراط مستقیم پہ چلاتے رہیں گے اور تم اللہ کی قرب کی منزل پہ جا پہنچو۔ اگر تم نے ان کو چھوڑ کے اس کتاب کو پڑھنا چاہا تو پھر میں تو کتاب کے ساتھ ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر تم ان کے علاوہ کوشش کرو گے کہ ہمیں کہیں سے پتہ چل جائے تو پھر میرا پروگرام جو طے شدہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر کتاب سمجھنی ہے تو جن کو کتاب کے ساتھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان سے سمجھنا، ان سے سمجھنا۔